اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج یہ ہمارا 11th کا اردو کا کلاس ہے، جس میں آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں حصہ نثر یعنی کہ پروز کا حصہ، نثر کا حصہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. اور اس میں سب سے پہلے ہمارا موضوع رہے گا داستان. داستان کیا ہے اور اس کے اصناف، اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں، یہ ہمارا ٹاپک رہے گا. داستان اردو کے افسانوی ادب کی ایک قدیم ترین صنف ہے. افسانوی ادب سے مراد وہ ادب ہے جس میں کوئی قصہ یا کہانی یا کوئی واقعہ سوچنے کی طاقت، قوت متخیلہ کے سہارے بیان کیا جائے. متخیلہ یعنی کہ تخیل، خیال کرنا. یعنی کہ افسانوی ادب میں داستان ایک ایسی صنف ہے جس میں انسان اپنے دماغ سے، اپنے ذہن سے کوئی واقعہ بنائے. ٹھیک ہے، اور اس میں کیا ہے، داستان کے لغوی معنی قصہ، کہانی یا افسانہ کے ہیں. داستان، ناول، افسانہ، کہانی کی مختلف شکلیں. اس میں داستان بھی ہے، اس میں افسانہ بھی ہے، اور اس میں ناول بھی ہے. یعنی کہ یہ کہانی کی الگ الگ شکلیں ہیں. داستان الگ ہوتی ہے، ناول الگ ہوتی ہے، افسانہ الگ. تو ان کا کہیں نہ کہیں آپس میں جوڑ ہوتا ہے. داستان ان سب اصناف ادب میں سے اس لیے امتیازی خصوصیت رکھتی ہے کہ یہ تحریر سے زیادہ بیان کا فن ہے. یعنی کہ داستان ان چیزوں میں، افسانہ ہو، ناول ہو، ان میں سب سے زیادہ امتیازی خصوصیت رکھتی ہے. کیونکہ یہ تحریر سے زیادہ بیان پہ ترجیح دیتی ہے. یعنی کہ داستان کو اگر بیان کیا جائے، اور عام طور پر پہلے داستان بیان ہی کی جاتی تھی، اس کے لیے داستان گو رکھے جاتے تھے بادشاہوں کے درباروں میں. اور اس کے موضوعات میں عشق و محبت اہم ترین موضوع ہوتا ہے. ساری مہم جوئی کا مقصد محبوب سے وصل ہے. اس کے کردار شہزادے، شہزادیاں، بادشاہ، وزیر اور مافوق الفطرت جن، پری، دیو وغیرہ ہوتے ہیں. یعنی کہ داستان کے جو کردار ہوتے ہیں، یہ جو کہانی داستان کی ہوتی ہے، کن کے ارد گرد گھومتی ہے؟ بادشاہوں کے، وزیروں کے، شہزادوں کے، شہزادیوں کے. تو ان چیزوں میں اس کو زیادہ دلچسپ بنا کے پیش کیا جاتا ہے. دیو، مافوق الفطرت، یعنی کہ ہماری سوچ سے پرے جن، دیو، جن کو ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں، اور ان کو اس واقعات میں پیش کیا جاتا ہے. پلاٹ پیچیدہ اور قصہ در قصہ ہوتا ہے. منظر نگاری بھی خوب ہوتی ہے. داستان کا اسلوب بھی لطیف اور فصیح ہوتا ہے. لطیف، میٹھا، فصیح، صاف، بلیغ، یعنی کہ اچھی زبان کی پیش کی جاتی ہے. تحریر بہت اچھی، یعنی کہ پڑھنے والے کو دلچسپی پیدا ہوتی ہے. کبھی کبھی سادہ اور سلیس زبان استعمال ہوتی ہے. اردو کی داستانوں میں فسانہ عجائب، بوستان خیال، داستان امیر حمزہ، اسی طرح نو طرز مرصع، باغ و بہار، آرائش محفل اور مذہب عشق شامل ہیں. یہ سب وہ داستانیں ہیں جو مشہور داستانیں مانی جاتی ہیں، اور ان میں یہی واقعات پیش کیے جاتے ہیں. اب اس کا اگلا عنصر کیا ہے؟ داستان کے عناصر ترکیبی. یعنی کہ اس کے اندر کون سے عناصر پائے جاتے جن سے ہم اس کو ترتیب دیتے. سب سے پہلا ہے طوالت. طوالت کیا ہے؟ داستان کا فن اختصار کا نہیں، طوالت کا ہے. یعنی کہ اس میں تھوڑی طوالت کرنی پڑتی ہے، تھوڑی اس میں محنت کرنی پڑتی ہے. اختصار یعنی کہ مختصر نہیں ہے، بلکہ اس کو تھوڑا وقت لگتا ہے. داستان اس ماحول میں پیداوار ہے جہاں لوگوں کے پاس فرصت اور وقت کی فراوانی تھی. یعنی کہ داستان اس وقت سے آئی ہے جہاں لوگوں کے پاس فرصت تھی، کوئی کام نہیں تھا، بیٹھے رہتے تھے بادشاہوں کے درباروں میں، دن بھر داستانیں چلتی رہتی تھی. تو اس کو سننے کے لیے وقت چاہیے. اور داستان گوئی اور داستان سننا ہوتا تھا. داستان گوئی میں مختلف قصے باندھ کر ایک طویل قصہ بنایا جاتا تھا. قصے کے ساتھ قصہ جوڑ کے تو اسے ایک بہت طویل قصہ بنایا جاتا تھا، جسے داستان کہا جاتا ہے. نمبر 2، اس کے عناصر ترکیب میں نمبر 2، پلاٹ. داستان میں طوالت کے باعث ایک مربوط اور سادہ پلاٹ نہیں ہوتا، بلکہ پیچیدہ پلاٹ ہوتا ہے. کیونکہ کہانی طویل ہونے کی وجہ سے سیدھا سادہ پلاٹ تو نہیں ہوتا، بلکہ کہانی ادھر ادھر بھٹکتی ہے اور پلاٹ
پیچیدہ ہو جاتا ہے. یعنی کہ جو اس کا پلاٹ ہوتا ہے، جو اس کا ہم یہ کہیں گے کہ جس کے اوپر کہانی بنائی جاتی ہے، جو پلاٹ ہوتا ہے اس کا، وہ پیچیدہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کہانی بہت لمبی ہوتی ہے اور موضوع سے انسان کبھی ادھر ادھر بھٹک بھی جاتا ہے. نئی نئی باتیں اس میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے پیش کی جاتی ہیں. تیسرا، کردار نگاری. ہر قصے کی بنیاد کرداروں پر ہوتی ہے. یعنی کہ کوئی بھی کہانی، ڈرامہ، افسانہ کچھ بھی پیش کیا جائے تو اس میں کرداروں کو زیادہ اہم طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ کرداروں کے ہی ذریعے کہانی آگے چلتی ہے. کرداروں کے ارد گرد کہانی بنائی جاتی ہے. کردار ہی قصے کو آگے بڑھاتے ہیں اور کردار ہی قصے میں نشیب و فراز پیدا کرتے ہیں. یعنی کہ اس میں اتار چڑھاؤ آتا ہے. نشیب و فراز یعنی کہ کہانی میں اتار چڑھاؤ. کبھی کوئی ایسا سین پیش کیا جاتا ہے جس میں خوشی و مسرت پیش کی جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہیں غم اور مصیبت پیش کی جاتی ہے. تو پڑھنے والے کے دل میں دونوں جذبات پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح چوتھا اس کا پوائنٹ ہے مافوق الفطری عناصر. مافوق الفطری عناصر یعنی کہ یہ چیزیں جو انسان کی فطرت میں ہیں، انسان ان کو دیکھتا ہے یا اپنی فطرت سے پرے ہوتے ہیں، جن کا انسان کبھی ذہن میں بھی لا نہیں سکتا، دیکھا بھی نہیں ہوتا. دیو، پری، جن، ایسی چیزوں کو ان چیزوں میں پیش کیا جاتا ہے. داستانوں میں عجیب و غریب مخلوق نظر آتی ہے. یہاں دیو، جن، پری، نجومی، جوتشی اور جادوگر جگہ جگہ نظر آتے ہیں. اسے داستان میں حیرت انگیز فضا پیدا ہوتی ہے اور داستان دلچسپ بنتی ہے. یعنی کہ بدیع الجمال پری، ایسے نئے نئے نام اس میں پیش کیے جاتے ہیں، تو انسان کو سننے میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے کہ کس طریقے کا یہ آدمی ہوگا، کس طریقے کی یہ جن پری ہوگی جو اتنے بڑے کمال میں تھی اور اس نے پھر کیا کیا. تو یہ کہانی اسی طرح پیش کی جاتی. پانچواں پوائنٹ ہے منظر نگاری. داستانوں میں بہت عمدہ قسم کی منظر نگاری ملتی ہے. ہندوستان کی زمین قدرتی مناظر سے مالا مال ہے اور اونچے پہاڑ، سرسبز و شاداب کھیت، باغات، صحرا اور ریگستان، صبح بنارس اور شام اودھ کا منظر بھی اسی لیے داستانوں میں ان کا عکس نظر آتا ہے. یعنی کہ ہندوستان کی تہذیب یا ہمارے کلچر میں جو ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں جو ہوتا ہے، ان کو داستانوں میں جو پرانے زمانے سے ہوتا آیا ہے ان کو اس میں درشایا جاتا ہے. اور اس سے انسان کے اندر دلچسپی پیدا ہوتی ہے کہ میں اس سے آگے پڑھوں کہ اس داستان میں کیا ہوا تھا. تو انسان کے اندر ایک کیوریاسٹی پیدا ہوتی ہے. آخری پوائنٹ چھٹا، اسلوب. عموماً داستانوں میں دو قسم کے اسلوب ہوتے ہیں، اختیار کیے گئے ہیں. ایک پرتکلف اور پرشکوہ انداز بیان اور دوسرا سلیس اور سادہ. پہلے میں نوطرز مرصع اور فسانہ عجائب کو پیش کیا جاتا ہے. یعنی کہ دو اسلوب، دو طریقے ہیں اس کو پیش کرنے کے. ایک ہے کہ جس میں پرتکلف اور پرشکوہ انداز بیان کیا جاتا ہے، کڑک. اور دوسرا یہ ہے کہ آسان اور سلیس. تو جو زیادہ مربوط ہے اس میں نوطرز مرصع اور فسانہ عجائب دو داستانوں کو پیش کیا جاتا ہے، اور دوسرے میں قصہ مہر افروز اور باغ و بہار کو پیش کیا جاتا ہے. یہ داستان میں اپنا مخصوص اسلوب بیان پایا جاتا ہے. داستان کا اسلوب لطافت زبان اور فصاحت بیان سے ظاہر ہوتا ہے. یعنی کہ انسان کی زبان کتنی میٹھی ہے، اس کا بیان کرنے کا انداز کیا ہے، داستان کو کس طرح بیٹھ کے داستان سناتا ہے، اس کی جو باتیں ہیں کتنی دلچسپ ہیں، سننے والا اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور داستان کا اسلوب ہی ان کی شناخت اور انفرادیت کا سبب بنتا ہے. یعنی کہ داستان پیش کرنے کا انداز جو ہے وہی اس چیز میں انفرادیت یعنی کہ ایک الگ جز مانا جاتا ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو داستان پیش کرتے ہیں یا داستان گو ہوتے ہیں، انداز الگ الگ ہوتا ہے. وہی سب سے بہتر داستان گو مانا جاتا ہے جو انداز اس کا پیش کرنے کا جو ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے. یہ آج کا ہمارا ٹاپک.